بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست کے اوپر بات چل رہی تھی کہ ریاست کے حوالے سے تھوڑی سی آج کا سبق جو ہے وہ ریاست سے متعلق ہے کہ کتاب الجہاد شروع ہے صحیح بخاری کا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت اور آپ کی ختم نبوت، اس میں ریاست کو بہت بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے کہ سب سے بڑی وجہ ریاست کا ہونا ہے۔ اگر ریاست نہیں ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہیں ہے۔ تو اس پر آج میں تھوڑی بات کروں گا کہ ریاست کے بارے میں ہمارا دین، قرآن، حدیث، ہمارے فقہا کیا کہتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس سبق کے بعد آپ ریاست کی جو احکام ہیں، ریاست کی جو ذمہ داری ہے، ریاست سے متعلق جو ابواب ہیں، جو احکام ہیں، ان کو آپ ویسی اہمیت دیں جیسے نماز کو، روزے کو، دوسرے ایمانیات کو اور اعمال کو، عبادات کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی تھی، تو میں نے جیسے بتایا کہ وہ ریاست قائم کرنے کے لیے، جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں ریاست آپ نے قائم فرمائی، اور ریاست سے متعلق جتنی بھی محکمے ہوتے ہیں، جتنے اس کے احکام ہوتے ہیں، وہ سب کے سب آپ نے قائم فرمائے۔ مقاصد شریعت 5 ہیں: حفظ الدین، دین کی حفاظت کرنا، حفظ النفس، جان کی حفاظت کرنا، حفظ المال، مال کی حفاظت کرنا، حفظ العقل، عقل کی حفاظت کرنا، حفظ العرض، عزت کی حفاظت کرنا، اور حفظ النسل، اولاد کی حفاظت کرنا۔ یہ شریعت کے مقاصد میں سے ہے۔ تو ان مقاصد کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس دین میں ریاست کو فرض قرار دیا ہے کہ ریاست فرض ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا حصہ ہے۔ دعوت اور سلطنت، ان دونوں کا مجموعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اور اسی پر آپ کی نبوت کو ختم قرار دیا گیا، آپ کو خاتم النبیین کہا گیا۔ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو امامت کی تعریف کی ہے شامیہ میں، کتاب الصلاۃ باب الامامہ، امامت کی 2 قسمیں ہیں، ایک امامت کبریٰ اور ایک امامت صغریٰ۔ تو نماز میں جو امام ہوتا ہے، یہ اس کی امامت صغریٰ ہے، اور جو امیر اور حکمران ہوتا ہے اس کی امامت کبریٰ ہے۔ تو اس کی تعریف انہوں نے کی ہے: ریاست عامۃ فی الدین والدنیا خلافۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی ہے نا، ریاست عامہ یعنی ایک عام حکمرانی ہے، فی الدین والدنیا، اس میں دین اور دنیا دونوں سے تعلق ہے اس کا، خلافۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی میں۔ تو جیسے دعوت اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت اور آپ کی جانشینی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت اور جانشینی ہے، ایسے ہی ریاست کا انتظام کرنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست، آپ کی نبوت کا حصہ ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لَتَنْتَقِضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹیں گی۔ كُلَّمَا انتقضت عُرْوَةٌ تشبث الناس بالتي تليها، ایک کڑی ٹوٹے گی، لوگ ساتھ والی کو پکڑ لیں گے، وہ ٹوٹے گی، ساتھ والی کو پکڑ لیں گے۔ اولہن الحکم، اولہن سب سے پہلے ریاست، مسلمانوں کی ریاست کا نظام خراب ہوگا، کمزور ہوگا۔ وآخرہن الصلاۃ، اور سب سے آخر میں نماز کا نظام کمزور ہوگا۔ آج بھی دیکھ لیں مسلمانوں کی ریاستیں کہاں کھڑی ہیں، لیکن نماز آج بھی اسی طریقے پہ ہوتی ہے۔ خشوع خضوع میں فرق ہوگا، لیکن طریقہ وہی ہے کہ 2 امام نہیں ہوتے، ایک امام ہوتا ہے، اور لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، کسی بھی مکتب فکر کے لوگ ہوں۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں اس کو شمار کیا گیا ہے کہ آپ نے جو پیش گوئی فرمائی وہ 100% صحیح ہوئی۔ اور اسلام میں پہلی دراڑ، پہلا شگاف اسلام میں جو آیا وہ یہیں سے آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 2 حصے کر دیے۔ جب تک دعوت اور سلطنت ایک جگہ اکٹھی تھی تب تک امت میں خیر رہی۔ یہ جو قرون اولیٰ، قرون مشہود لہا بالخیر، قرون ثلاثہ، علماء نے لکھا ہے کہ ان خیر القرون میں جو حکمران ہوتا تھا وہ امام بھی ہوتا تھا، وہ عالم بھی ہوتا تھا، اس لیے خیر رہی۔ اور جب یہ علوم یا دعوت
ایک طبقے کے ہاتھ میں آ گیا اور حکومت اور سلطنت دوسرے طبقے کے ہاتھ میں آ گئی، تو وہیں سے اسلام کو دو حصے ہو گئے اس کے۔ تو پہلا شگاف یہاں پڑا ہے کہ سلطنت اور دعوت کو ہم نے الگ کر دیا۔ اور آج دیکھیں سلطنت کو دعوت سے الگ کرنے کا نظریہ کس کا ہے؟ ملحدین کہتے ہیں نا، یہ ملحدین کہتے ہیں کہ مذہب شخصی چیز ہے، اس کی ہماری معاشرت سے، اجتماعی نظم سے، ریاست حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غامدی اینڈ کمپنی تو یہی کہتے ہیں نا، اور عملاً ہم بھی اس کی تائید کرتے ہیں، عملاً ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، بس مدرسے کی چار دیواری میں ہم ساری عمر رہیں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے، باہر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اس کو یاد رکھیں، فرمایا کہ لا اسلام الا بجماعہ، اگر جماعت نہیں ہے تو اسلام بھی نہیں۔ یہاں جماعت سے مراد اجتماعی نظم ہے مسلمانوں کا۔ ولا جماعت الا بامارہ، اگر ریاست اور عمارت نہیں ہے تو جماعت بھی نہیں ہے، پھر وہ تبلیغی جماعت ہوگی یا اور کوئی تنظیم ہوگی۔ ولا عمارت الا بالطاعہ، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے عمارت، ریاست، سیاست شرعیہ، خلافت کتنی اس کی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدامات فرمائے ہجرت کے بعد، چاہے وہ معاہدے ہوں، چاہے وہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ ہو، چاہے وہ لوگوں کے لیے معاشرت کا انتظام ہو، حدود و قصاص کا نفاذ ہو، اخلاقیات اور سارا نظام آپ نے بتایا، قضاء کا نظام، قضاء کے احکام جاری فرمائے، عامل بنا کر بھیجے کہ یمن کا عامل ہے، یہ بحرین کا عامل ہے، آپ نے خطوط بھیجے بادشاہوں کو اور بادشاہوں سے بات چیت کی، پھر ان سے مذاکرات ہوئے، وفود آئے، مختلف قبائل اور مختلف حکومتوں کے لوگ، انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا اور وہ اسلام میں داخل ہوئے، اور حجاز میں، نجد میں، ان علاقوں میں 33 بڑی حکومتیں تھیں، اور پھر آگے حکومت در حکومت سینکڑوں میں تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام گروپوں کو، ان تمام جاہلیت کے فرقے تھے، ان سب کو ایک حکومت میں، ایک ریاست کے اندر ان کو شامل کیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خلافت اسلامیہ اور ریاست اسلامیہ وہ کتنے بر اعظموں تک پھیلی ہوئی تھی، 22 لاکھ مربع میل تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس میں دین کا انتظام بھی تھا، دنیا کا انتظام بھی تھا، تعلیم بھی، تجارت بھی، معیشت بھی، مسالت بھی، امن بھی، جنگ بھی، عدالتی نظام بھی تھا، پولیس کا نظام بھی تھا، فوج کا نظام بھی تھا۔ یہ تمام چیزیں کیسے آپ ریاست کو اسلام سے جدا کر سکتے؟ تو پہلا شگاف تو یہاں سے پڑا اسلام میں، پہلا شگاف، پہلا نقصان یہاں سے ہوا۔ دوسرا نقصان رہبانیت، مختلف شکلوں میں ہمارے ہاں رہبانیت آ گئی کہ الگ تھلگ رہنا، کاروبار سے، طاقت کی جگہوں سے، ان سے دور رہنا، خلوت میں رہنا۔ خلوت کے فضائل الگ ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو خلوت کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو یہ جو دین و دنیا کا فرق ہم نے کر دیا نا کہ یہ ہمارا دین ہے اور یہ تمہاری دنیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری دنیا ہے، یہ تمہارا دین ہے۔ تو یہ جو تفریق ہوئی، پہلی تفریق ہوئی دعوت اور سلطنت میں، اور دوسری تفریق ہوئی دین اور دنیا کی۔ اور جو وعیدیں مال اور جاہ کے حرص پر تھیں کہ مال اور جاہ کے حرص نہیں ہونی چاہیے، اس کو لوگوں نے مال اور جاہ کی مذمت میں ان کو شمار کیا۔ یہ بہت بنیادی غلطی تھی۔ مال بری چیز نہیں ہے، مال کے حرص بری چیز ہے، جاہ بری چیز نہیں ہے، جاہ کے حرص اور لالچ بری چیز ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کو کہتے ہیں غنی، تو مال تھا تبھی تو غنی کہتے تھے نا، مال تھا جبھی تو 950 اونٹ انہوں نے جیش عسرہ میں دیے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کتنا مال تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو مال تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو جو سونا تھا وہ صرف سونا 16 ٹن تھا، 16 ٹن، 1 ٹن 25 من کا ہوتا ہے، تو باقی چاندی اور زمینیں وہ الگ تھیں۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ترکہ تھا، آپ صحیح بخاری میں آپ پڑھیں گے، باب برکت الغازی فی مالی حیا و میتا، 6 کروڑ درہم تھے ان کے ترکے میں۔ سعید بن زید یا طلحہ بن عبید اللہ، حضرت طلحہ کا غالباً ہے، تو ان کے پاس کتنا مال تھا؟ 100 اونٹ سونا تھا ان کے پاس۔ بعض روایات میں 200 اونٹ کا ذکر آتا ہے، بعض میں 300 اونٹ۔ ایک اونٹ کتنا وزن اٹھاتا ہے؟ 5 بوریاں تو عام طور پہ وزن اٹھا لیتا ہے،
تو ایک بوری میں 2.5 من ہوتا ہے، تو 5 بوری کا وزن کتنا ہوا؟ اس کو 100 میں ضرب دیتے ہیں اور 200 میں ضرب دیتے ہیں، 300 میں ضرب دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی کہہ لیں اس کو، کہ مال اور جاہ کی حرص کی جو مذمت تھی اس کو ہم نے مال اور جاہ کے اوپر لگا دیا۔ اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ نہیں بھی ہم تو نہیں لیں گے، ہم نہ کسی بڑی جگہ پہ جائیں گے، نہ بیوروکریسی میں جائیں گے، نہ اسٹیبلشمنٹ میں جائیں گے، نہ فوج میں جائیں گے، ہم تو بس اللہ کریں گے۔ تو بات بظاہر بہت اچھی ہے، لیکن اس کو اگر گہرائی میں دیکھیں تو اصل میں یہ وہی تفریق ہے اور وہ غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ مسلمان جو کمزور ہوئے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ ایک بات میں اور بتا دوں آپ کو، کہیں بھول نہ جاؤں، کہ اندلس ہو یا بغداد ہو، سلطنت دہلی ہو یا خلافت عثمانیہ ہو، 3 شعبے علماء کے پاس تھے، 3 محکمے علماء کے پاس۔ ایک تعلیم علماء کے پاس تھی، ایک قضاء اور عدلیہ، یہ تیسرے نمبر پہ جو اس زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے یا خلفاء ہوتے تھے، ان کے بچوں کی تربیت علماء کرتے تھے، ان کے بچوں کی تربیت۔ تو جس کے ہاتھ میں بادشاہ ہو یا وہاں کی بیوروکریسی کی اولاد ہو، عدالتی نظام اس کے ہاتھ میں ہو، تعلیمی نظام اس کے ہاتھ میں ہو، تو پھر بھی اگر مسلمانوں کو زوال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جہاں ہم حکمرانوں کو کہتے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہیں، وہاں کچھ ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اور میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے تھے، انگریزوں نے آ کر ہمیں خراب کیا، تو ایسا نہیں ہے۔ ہم خراب ہو گئے تھے، اس کے بعد انگریز آئے اور انگریزوں نے دیکھا کہ ان پر تو قبضہ ہو سکتا ہے۔ وہ تو تجارتی کمپنی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی ایک تجارتی کمپنی تھی، اور اس کے بعد ہماری عزتیں، ہمارے ناموس، ہمارا دین، دنیا، ہماری نسلیں، پورا نظام کس طریقے سے برباد تباہ ہوا۔ تو آپ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو دین ہے، یہ پٹنے کے لیے اور مغلوبیت کے لیے نہیں آیا ہے، اس نظام کو قائم کرنا ہے۔ اقامت دین ہم پہ لازم ہے، اگر اس کو نکال دیں گے تو پھر ہماری عزتیں لٹتی رہیں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ بہت سارے اس میں اس کے اقوال ہیں، لیکن راجح یہ ہے کہ اولی الامر یعنی حکمران بہرحال اس میں شامل۔ آگے پھر اولی الامر کو علماء کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ مشہور قول یہ ہے کہ علماء بھی شامل اس میں اولی الامر میں، کیونکہ امر کیا ہے اس کو علماء طے کریں گے، اس کی تنفیذ اولی الامر اور حکمرانوں کے ذمہ ہو۔ تو علماء کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا امر کیا ہے۔ اگر امر کا ہی پتہ نہیں ہے تو اولی الامر کا کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ جب منافقین کے پاس کوئی بھی خبر کہیں سے آتی ہے، فوراً اس کو پوسٹ کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ایسا فوراً اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے۔ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ۔ تو اس کو فوراً اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں سوشل میڈیا سب سے آسان ذریعہ ہے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ۔ اگر اس خبر کو وہ رسول کی طرف اور اولو الامر کی طرف محول کر دیتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اس خبر سے کیا کچھ استنباط ہوگا، کیا کچھ اس سے تجزیہ ہوگا، کیا کچھ اس سے نکلے گا، تو وہ اس کو جان لیتے۔ تو جہاں جہاں بھی اولو الامر کی بات ہے یا امامت کی بات ہے یا خلافت کی بات ہے، تو سب چیزیں اسی سے متعلق ہیں کہ ہمارے دین کا ایک بہت بڑا حصہ تھا۔ پھر یہ جو صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سیاہ ستہ میں اتنی کثرت کے ساتھ سمع و طاعہ کا ذکر ہوتا ہے، پورے ابواب ہیں اس کے لیے۔ تو سمع و طاعہ یہ عنوان ہے ریاست کا، سمع و طاعہ عنوان ہے کس چیز کا؟ ریاست کا۔ سمع و طاعہ کے جو جہاں واجب ہے اور نہیں کریں گے تو آپ گناہگار ہوں گے، فاسق ہوں گے، تو یہ اس کا تعلق ریاست سے ہے کہ ریاست کا جو نظام قائم ہو اس میں ان کی بات کو دھیان سے سننا اور پھر اس کی اطاعت کرنا۔ اگر آپ نے دھیان سے نہیں سنا اور آپ نے ویسے ہی اطاعت کی تو ہو سکتا ہے نافرمانی میں آپ اطاعت کریں۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق انما الطاعۃ فی المعروف، حدیث شریف میں آتا ہے۔ تو سمع و طاعت سے متعلق جتنے ابواب ہیں وہ سب ریاست سے متعلق ہیں، جو اس میں وعیدیں آئی ہیں وہ بھی ریاست سے متعلق۔ ابواب الفتن یہ بھی مستقل باب ہے کہ جب فتنے آئیں گے قرب قیامت میں، قیامت سے پہلے، اس وقت مسلمانوں کو کس طریقے سے وقت گزارنا ہو، فتنے پھیلیں گے تو وہاں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کی جو اجتماعی نظم ہوگا اس وقت میں، جو امام ہوگا اس کے ساتھ مل کر رہیں،
اس میں آگے حدیث کا ذکر بھی آ جائے گا۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح مسلم کی روایت پوچھا کہ انا کنا بشر، یا رسول اللہ ہم شر میں تھے، اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے اللہ نے ہمیں خیر عطا فرمائی۔ تو یہ ابواب الفتن میں جب آپ جائیں گے تو جو احادیث ہیں اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ فتنوں سے بچنے کے لیے آپ ریاست کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں تو آپ کی چیزیں محفوظ ہوں گی، اور اگر آپ نے ریاست کو چھوڑ دیا تو ہر چیز آپ کی آزمائش سے دوچار ہو جائے گی۔ ریاست کے ہوتے ہوئے 50 چیزیں خراب ہوں گی، لیکن ریاست اگر نہیں ہے تو 100 کی 100 چیزیں خراب ہو جائیں۔ تابعین سے یہ منقول ہے، اذا نزلت بلدا لا تجد فیہ سلطانا فرحل عنہ، تم ایسے علاقے میں چلے جاؤ جہاں حکومت نہ ہو، وہاں سے نکل جاؤ، وہاں کوئی چیز محفوظ نہیں ہو۔ ابن تیمیہ نے فرمایا 60 سنۃ من امام جائر، ابن تیمیہ نے چونکہ وہ دور دیکھا تھا جب تاتاریوں نے خلافت بغداد پہ حملہ کیا، اس کا سقوط ہوا، جو وہاں تباہی بربادی آئی، تو ابن تیمیہ نے وہ تمام حالات دیکھے تھے، مسلمانوں کو ان کی عزتوں کو لٹتے ہوئے، ان کی دنیا اور آخرت کو تباہ ہوتے ہوئے، تو انہوں نے فرمایا تھا 60 سنۃ من امام جائر اصلح من لیلۃ واحدۃ بلا سلطان، بغیر بادشاہ کے، بغیر حکمران اور حکومت کے ایک رات اتنی خطرناک ہے کہ اس سے 60 سال ظالم بادشاہ کے ماتحت رہنا یہ بہتر ہے۔ تو جس چیز کے بارے میں اتنی بڑی بڑی وعیدیں، اتنے بڑے بڑے احکام اور احادیث اور اتنی ہماری سیرت کے اتنے ابواب، تو اس کو کیسے ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں؟ ایک تو ابواب الفتن، ابواب السمع والطاعہ، علامات قیامت، تو یہ 3 ابواب کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، کیونکہ اس میں بہت وقت ہو جائے گا اگر میں وہ حدیثیں آپ کو بتاؤں گا۔ آگے خروج اور بغاوت کے جو احکام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج کے بارے میں اور بغاوت کے بارے میں جو اتنی سخت وعیدیں فرمائیں، ارشاد فرمائیں، اور جو تمام فقہاء نے اس کو قائد میں ذکر کیا ہے، نصب امام، امامت کبریٰ، حکمران مقرر کرنا یہ لازم ہے، اور اس کی سمع و طاعہ، اس کی بات ماننا جائز چیزوں میں یہ واجب ہے، اور اس کے خلاف بغاوت کرنا یہ حرام ہے۔ تو خروج کے جو احکام ہیں، جو عقائد کی کتابوں میں بھی ہے اور فقہ کی کتابوں میں بھی ہے، اور چاروں ائمہ کے ہاں ہے۔ اتنا بڑا سلسلہ جو ہماری فقہ میں، ہمارے دین میں موجود ہے، وہ ریاست سے متعلق ہے۔ جو کتاب ابھی آئی ہے ریاست، بغاوت، شریعت، آپ لوگوں کو پتہ چلا اس کا؟ تو اس میں 90 احادیث ماشاءاللہ مولانا عبدالمنیم صاحب نے اس میں نقل کی ہیں، جو نیچے پٹی چلتی ہے نا، تو ہر صفحے پہ ایک حدیث نقل کی انہوں نے، وہ ساری کی ساری ریاست سے متعلق ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے دین میں ریاست کی کتنی اہمیت ہے۔ باب ائمۃ الجور، ائمۃ الجور سے متعلق جو احادیث ہیں سیاستہ میں کہ ظالم حکمران آ جائیں، فاسق حکمران آ جائیں، ان کے کیا حکم ہے؟ تو کیا ان کے فسق و فجور کی وجہ سے بغاوت جائز ہے؟ جاہدوا مع کل امیر برا کان او فاجرا، کہ اگر وہ فاسق و فاجر بھی ہے تو بھی اس کے ساتھ مل کے کفار سے جہاد کرنا ہوگا۔ تو یہ میں نے چند ابواب آپ کو بتائے ہیں جو آپ احادیث میں اور فقہ میں ان کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ریاست کے حوالے سے کتنی شدت کی گئی ہے ہمارے دین میں۔ ایک مسئلہ اس کا آتا ہے ظالم حکمرانوں کا، جو اس پہ آج کل بہت بات چیت ہوتی ہے۔ تو حکام اگر ظلم کرتے ہوں تو ان کے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا تو ٹھیک ہے، اس کے مختلف اس کے درجات ہوں گے، کہیں فرض ہوگا، کہیں واجب ہوگا، کہیں بہتر ہوگا، اور کہیں خاموش رہنے کی بھی گنجائش ہوگی، اور بعض جگہوں میں جہاں فتنے کا اندیشہ ہو کہ ایک چیز کو آپ ٹھیک کرنے اٹھیں گے اس کی وجہ سے 10 چیزیں مزید خراب ہوں گی، تو وہاں خاموش رہنا واجب بھی ہوگا، صبر کریں۔ من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر، جو آپ نے امیر سے، حکمران سے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو وہ صبر کرے۔ اور یہ جو حدیث پہلی آپ نے پڑھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں لوگوں سے بیعت لی، وفی اثرۃ علینا، ہم سمع و طاعہ کا اہتمام کریں گے، فی عسرنا و یسرنا و منشطنا و مکرہنا وفی اثرۃ علینا۔ ایثار کا معنی ہوتا ہے دوسروں کو اپنی چیز دینا، اور اثرہ کا معنی ہوتا ہے لینا، کہ دوسروں کی چیز آپ لے رہے ہیں، آپ کی حق تلفی ہو رہی ہے، آپ کا کسی اور کو دیا جا رہا ہے،
تو اس میں بھی آپ صبر سے کام لیں گے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی اس پہ ایک رسالہ ہے خروج کے حوالے سے، سیاست اسلامیہ کے نام سے، اس میں کافی تفصیل ہے خروج کے احکام میں، خروج کی میں آگے بتاؤں گا خروج کس کو کہتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کا بھی اس پہ ایک رسالہ ہے خروج کے اوپر، اس کا نام کیا ہے مجھے یاد نہیں، لیکن مولانا عبدالغنی صاحب کیا نام ہے اس کا؟ قتل اور خانہ جنگی نہیں، قتل اور خانہ جنگی تو حضرت نے ابھی یہ کتاب لکھی ہے نا، حضرت کی پہلے سے ایک کتاب ہے، اس کو دیکھیے گا، اس میں تفصیلات ہیں۔ ایک تو حضرت نے ابھی 8-10 سال پہلے کتاب لکھی تھی، تو وہ 25 سال پہلے کی کتاب لکھی ہوئی ہے، تو اس کا حوالہ بھی دے دیجیے گا۔ تیسری حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس پہ پورا ایک رسالہ ہے کہ خروج کہاں اس کی اجازت ہے، کہاں جائز نہیں، اس کی کیا شرائط ہیں خروج کے لیے، اور بہت زبردست رسالہ لکھا حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ جب میں نے اس کو پڑھا تھا اس وقت میں اس کی بہت زیادہ قدر نہیں ہوئی، لیکن جب بعد میں بڑے بڑے فقہا کی اس پہ کتابیں پڑھی تو اندازہ ہوا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے پورا اس کا خلاصہ نکالا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی خلافت ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، اگر آپ کو تفصیل چاہیے تو وہاں آپ کو مل جائے گی، اور یہ جو کتاب ہے الجہاد والقتال فی سبیل اللہ، اس میں بہت تفصیل ہے، بہت اچھی تفصیل لکھی ہے انہوں نے۔ اب یہ ہو گیا کہ ریاست قائم کیسے کی جاتی ہے، ریاست قائم کرنے کا شریعت کی لحاظ سے کیا طریقہ ہے۔ تو جو منقول طریقے ہیں وہ 4 ہیں، 4 طریقے منقول ہیں، لیکن کوئی 5واں طریقہ بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، تو چونکہ یہ ایک انتظامی چیز ہے تو 5واں طریقہ بھی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ شریعت کے اصول سے متصادم نہ ہو، کیونکہ ریاست کا مقصد لوگوں کی جان، مال، عزت، عقل اور نسل کے تحفظ ہے، یہی ہوا نا اس کا۔ تو اس کے تحفظ کے لیے اگر کوئی ایسی شکل نکلتی ہو جو 5ویں شکل ہو بظاہر لیکن حقیقت اس کے اندر موجود ہو تو اس کی گنجائش ہوگی۔ سب سے پہلی ریاست ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، انصار جو وہاں آئے تھے، اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ تھے، تو جتنے بھی لوگ اسلام لاتے تھے وہ بیعت خلافت بھی کرتے تھے، آپ کو امیر اور امام بھی مانتے تھے، نبی بھی مانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام خلیفہ مقرر کیا گیا، تو ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی، اور جب تک خلیفہ طے نہیں ہو گیا تب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین نہیں ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امت کے لیے ریاست کا انتظام، ان کے لیے سلطنت کا انتظام کرنا اور حکمران کا انتظام کرنا کتنا ضروری ہے۔ اہل حل و عقد اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ دوسرا طریقہ ہے کہ خلیفہ بعد میں آنے والے کے لیے وصیت کر جائے، وصیت کر دے کہ میرے بعد فلاں خلیفہ ہوگا، تو وہ خلیفہ نامزد ہو جائے گا، خلیفہ بنے گا نہیں، خلیفہ نامزد ہو جائے گا، خلیفہ بنے گا بیعت سے۔ جب لوگ اس کی عمارت کو قبول کر لیں گے، بیعت کر لیں گے، زبانی یا لکھ کر یا عرفی طور پر، جو بھی یہ طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت کے لیے، آپ کے لیے وصیت کی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر بعد میں لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ تیسرا یہ کہ شورا بنا دی جائے، شورا کی اکثریت وہ منتخب کرے، جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 حضرات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 حضرات مقرر فرمائے، اور ان کے اوپر اپنے بیٹے کو نگران مقرر کیا، لیکن بیٹے کا ووٹ نہیں رکھا، بیٹا صرف نگران ہوگا، اس عمل کی نگرانی کرے گا، لیکن اس کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہوگا، تو ووٹ صرف 6 لوگ ڈال سکیں گے، اس میں جو اکثریت جس پہ ہوگی تو اکثریت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہوئی۔ چوتھا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اہل حل و عقد کی بیعت بھی نہیں ہے، وصیت بھی نہیں ہے، شورا بھی نہیں ہے، لیکن اپنی طاقت کے بلبوتے پر کوئی آدمی قابض ہو جائے حکومت کے، اس پہ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس میں حالات کے اشتباہ کی وجہ سے اجتہاد کی گنجائش ہو، اور ایک یہ کہ بالکل ہی غلط طریقہ ہے، ناجائز طریقہ ہے۔ تو دونوں کا حکم ایک ہے، وہ یہ کہ ایسے امام اور ایسے حکمران کی اطاعت بھی واجب ہو گئی۔ جب اس کے پاس قوت نافذہ آ گئی، اس کا تسلط ہو گیا، تو اس کے خلاف بھی بغاوت کرنے کا وہی حکم ہوگا جیسا کہ قانونی اور شرعی طریقے سے کوئی حکم ہے۔ میں اس میں بتا دوں کہ حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں جو اختلاف ہوا، مشاجرات ہوئے، جنگیں بھی ہوئیں، کافی لوگ دونوں طرف سے شہید ہوئے،
اس میں ایک بڑی تعداد ہے، 10,000 سے زیادہ لوگ، اس میں بڑی تعداد ایک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی، اور دونوں طرف بڑی سطح کے لوگ تھے۔ تو یہ ایک اجتہادی معاملہ تھا، اور اجتہادی معاملے میں جو اکثر ہمارے سلف صالحین ہیں ان کی رائے یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتہادی خطا پر تھے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے یہ اصول پڑھا ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ کرام عدول ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارے دین کی بنیاد اور اساس ہے۔ تو اس اساس اور بنیاد کو ہم پکڑ کے رکھیں گے۔ اس کے خلاف کوئی روایت آ جائے، کوئی تاریخی رپورٹ آ جائے، تاریخی روایات ہوں، کوئی خبریں ہوں، تو اس کو ٹھیک نہیں کریں گے، اس کو ٹھیک کریں گے۔ یاد رکھیں کہ وہ تاریخی روایات چاہے وہ مشاجرات سے متعلق ہوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہوں، یا کسی اور صحابی سے متعلق ہوں، تو صحابہ کرام کی عدالت پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ سوال ہی نہیں ہو سکتا ہے، اس پہ سوال آپ کر نہیں سکتے۔ اس پہ سوال کریں گے کہ یہ روایت کیسی ہے، تاریخی روایت ہے، کس نے بات کی ہے، اور جس نے روایت کی ہے وہ کیسا آدمی تھا، پھر اس کو یہ واقعتاً ثابت بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو جتنی بھی جرح و تعدیل کی جو رخ ہے وہ سارا کس طرف ہوگا؟ اس تاریخی روایت کی طرف ہوگا جو صحابہ کرام کی عدالت کو مجروح کر رہی ہے۔ اس پہ تو سوال ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی عدالت پہ اجماع ہے اس کے اوپر کہ صحابہ کرام ابتداءً ان سے غلطی ہو سکتی ہے، انتہاً ان سے غلطی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ایک اجتہادی خطا ہوئی اس معاملے میں، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں وہ دستبردار ہو گئے اور اپنا پورا حق انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ تو نتیجتاً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے متفق علیہ خلیفہ تھے، مسلمانوں کے متفق علیہ۔ اب یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے پاکستان میں جمہوریت، یہ کیا بلا ہے؟ تو جن ہمارے اکابر نے پاکستان بننے کے بعد قرارداد مقاصد طے کی 1951 میں، شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، شیخ الاسلام حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی، مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب، مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب، مفتی محمد حسن امرتسری صاحب، اس انداز کے اور بھی بہت سارے حضرات تھے، اور پانچوں مکاتب فکر کے علماء نے مل کر قرارداد مقاصد کو لکھا۔ وہ اب ہمارے آئین کا حصہ ہے۔ کبھی آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں قرارداد مقاصد کو، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے اکابر کی ذہن کی رسائی کتنی بڑی تھی۔ سمجھے کہ ایک تو ہوتا ہے نا دریا کو کوزے میں بند کرنا، اور ایک ہے دریا کو بلبلے میں بند کرنا۔ سمندر کو انہوں نے بلبلے میں بند کر دیا۔ جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں اتنے زبردست الفاظ ہیں، قانونی الفاظ ہیں، بین الاقوامی سطح کے وہ الفاظ ہیں جس کو قانون کا ایک حصہ بنایا جائے۔ اس میں اقلیتوں کے مسائل ہیں، اس میں آپس کے اختلافات کے مسائل کو کیسے مینیج کیا ہے، اور دنیا کے ساتھ جو ہمارے روابط ہیں، جتنا ہمارا کاروبار اور معیشت، جو حقوق ہیں، وہ سب کو ایسا انہوں نے اس میں شامل کیا ہے کہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے حضرات نے کتنے اس کے ساتھ لکھا۔ اور آج کل آپ لوگ اتنی خبریں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ کی میں تحریریں دیکھتا ہوں فیس بک پہ، کمنٹس دیکھتا ہوں، تو ایسا لگتا ہے کہ پرلے درجے کے جاہل ہیں۔ ایسا لگتا ہے اس میں نہ ادب ہے، نہ اس میں تحقیق ہے، نہ اس میں سنجیدگی ہے۔ بہت جہالت کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ جن اکابر کا ہم نام لیتے ہیں ان کی آپ تحریریں اٹھا کر دیکھیں، قرارداد مقاصد کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو قرارداد مقاصد اس وقت ہمارے آئین کا حصہ ہے۔ تو 1973 میں جن اکابر نے پاکستان کا آئین بنوایا، میں سمجھتا ہوں انہوں نے کتنا بڑا ہم پہ احسان کیا ہے، کتنا بڑا کام وہ کر کے چلے گئے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پارلیمنٹ میں ان کے سرخیل تھے، بڑے تھے، اور بھی حضرات تھے علماء کرام۔ ایک میں واقعہ سنا دوں، ہم لوگ جب پڑھتے تھے غالباً 1974 کی بات ہوگی، 75 کی شاید بات، ہم فتح پور میں پڑھتے تھے، مظفر گڑھ، لیا، چوک اعظم، ایک سال میں نے وہاں پڑھا ہے مدرسے میں۔ تو ہمیں استاد جی نے بتایا کہ آج حضرت مفتی محمود صاحب یہاں سے فتح پور سے گزریں گے۔ تو ہم نے کہا کہ حضرت ہمیں اجازت دیں کہ ان کو دعوت دے دیں کہ یہاں آ کر بیان کر دیں، ان کا بیان سنیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، وہ نہیں رکیں گے اور وہ جلدی میں ہیں، تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے ان سے۔ تو ہم طلبہ اکٹھے ہو گئے، ہم نے پھر مشورہ کیا کہ حضرت کو ہم مدرسے میں لے کر آئیں گے یا کم از کم بیان سنیں گے وہاں۔ تو ہم ایک اندازے سے چلے گئے کہ اس زمانے میں نہ موبائل ہوتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا، اندازہ تھا کہ اس وقت کے قریب پہنچیں گے۔ تو 1-2 گھنٹہ ہم نے انتظار کیا، تو حضرت جیپ میں تھے، تشریف لے آئے۔ تو
تو حضرت بہت غصے والی طبیعت تھی، طبیعت میں بہت غصہ بھی تھا اور بہادری اور جرأت بھی تھی، اور بڑے صاف اور قوت کے ساتھ بات کرتے تھے۔ تو ہم وہاں کھڑے ہو گئے، ہم نے کہا کہ حضرت آپ مدرسے میں چلے، ان کا کہ مدرسے میں تو میں نہیں جا سکتا، ہم نے کہا کہ یہاں بیان کریں۔ تو حضرت مفتی مامون صاحب رحمۃ اللہ نے غصے فرمایا چلو، اور ڈرائیور سے کہا گاڑی چلاؤ، غصے سے نا۔ ہم نے پہلے سے مشورہ کیا تھا، ہم وہاں لیٹ گئے، طلبہ جو ہے نا سڑک کے اوپر، کہ ٹھیک ہے ہمارے اوپر سے آپ گزار لیں۔ تو حضرت مجبور ہو گئے، تو حضرت پھر نیچے اترے، پھر وہاں ایک ٹھیلا تھا، اس ٹھیلے پہ میں نے اپنا، چونکہ سردیاں تھیں، میں نے اپنا کھیس تھا جو پر چادر تھی، کھیس کہتے ہیں اس کو، تو وہ میں نے بچھایا۔ تو حضرت جوتے سمیت اس پہ کھڑے ہو کر حضرت نے بیان کیا، پھر ہم نے جانے دیا اس کو۔ لیکن اس میں جو اہم بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ حضرت کے جوتے کے جو نشان تھے وہ میرے کھیس پر وہ پڑ گئے تھے، تو 8-10 سال میں نے اس کھیس کو برکت کے لیے محفوظ رکھا۔ میں اتنا زیادہ ان چیزوں کا قائل ہوں، اپنے اکابر کی برکت کا اور اس کا۔ اس کے بعد جب ہمارے والدین وہاں سے رخصت ہوئے اس علاقے سے، اور میں یہاں کراچی میں تھا، تو اسی دوران وہ کھیس کہیں غائب ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جن ہمارے اکابر نے ختم نبوت کا مسئلہ ہو، یا 73 کے آئین کا مسئلہ ہو، یا اس کے بعد جہاں جہاں بھی کسی نے کاوشیں کی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ تو اس میں جو پہلی چیز ہے ہمارے آئین میں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اور بندوں کو جو اختیارات حاصل ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نیابت میں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات کو ہم استعمال کریں گے۔ تو ابھی پچھلے دنوں جب آرمی چیف نے علماء اکرام کو بلایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ قرارداد مقاصد جو ہمارے آئین کا حصہ ہے، اس کا عربی میں اگر ترجمہ کریں تو وہ ہے ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ۔ تو زبردست ترجمہ ہے اس کا۔ اس کے بعد آرٹیکل 2 اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک یاد رکھیں، جب ہم کوئی چیزیں بناتے ہیں تو ہم اپنے مکتبہ فکر کا نام لکھتے ہیں، تو ہمارے آئین میں دیوبندی بریلوی کا نام نہیں ہے، وہاں کیا لفظ ہے؟ قرآن و سنت۔ تو اگر قرآن و سنت کا آپ لفظ استعمال کریں یہ زیادہ بہتر ہے، اس کی تطبیق جہاں چاہیں کرتے رہیں۔ جو ہمارا بورڈ ہے نا مجمع العلوم الاسلامیہ، اور جتنے بورڈ بنے ہوئے ہیں سب کے ساتھ لکھا ہوا ہے دیوبندی بریلوی، تو ہمارے بورڈ کا آگے لکھا ہوا ہے قرآن و سنت۔ ہم نے آئینی لفظ استعمال کیا ہے تاکہ اس میں چاروں فقہیں بھی آ جائیں۔ اگر باہر کے مختلف ملکوں کے طلبہ ہمارے یہاں پڑھنا چاہتے ہیں تو ظاہر فقہیں بھی تو نہیں پڑھائیں گے نا ان کو، اس لفظ کے اندر ایسا عموم رکھا ہے۔ دوسرا یہ بھی رکھا ہے کہ جو طالب علم اس سے فارغ ہوگا وہ اپنی سند دکھائے گا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں کسی فرقے سے میرا کوئی نمائندہ نہیں ہوں، میں قرآن و سنت۔ تو وہ آئینی لفظ ہیں تاکہ آپ کو آگے بیوروکریسی میں آگے جانے میں آپ کو آسانی ہو، تو پورا سوچ سمجھ کے یہ لفظ وہاں استعمال کیے گئے ہیں۔ باقی ہمیں دیوبندی سے کون ہٹا سکتا ہے؟ ایسا میں تبلیغی جماعت میں سارے لوگ جاتے ہیں لیکن بیان تو سارے دیوبندی کرتے ہیں، فضائل اعمال پڑھتے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، تو آخر بالآخر اس کو بننا وہی ہے، اور کوئی نہیں بنتا تو اس کے لیے بھی گنجائش رہے، تھوڑا دل بڑا کر لیں۔ اسی بخاری شریف میں آپ نے پڑھا ہوگا یا آئندہ آپ اس میں پڑھیں گے، قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، کہ تھوڑا سا بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو وہ کہیں گے اب کوئی باقی نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ ایک مٹھی وہاں سے نکالیں گے، جو کوئلہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں، اللہ ان کو ماء حیات میں ڈالیں گے، وہاں سے دوبارہ سے وہ اگیں گے، دوبارہ سے نئے سرے سے ان کا گوشت اور دوبارہ سے اس میں بنے گا، ان کو اللہ تعالیٰ بھی جنت میں داخل کرے کہ ان کا جو ایمان ہوگا وہ اتنا خفیف اور اتنا ضعیف ہوگا کہ فرشتوں کو بھی جن کے ذمے یہ کام ہے ان کو بھی اس کا علم نہیں ہوگا۔ تو جب اتنا اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی وہ رکھی ہے تو آپ بات بات پہ لوگوں کو کافر قرار دیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پہ، تو بہت اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ مجتہد فی اور مختلف فی، یہ دو اصطلاح یاد رکھیں۔ وہ معاملات، وہ مسائل جن میں اجتہاد ہوا ہے، اجتہاد کہاں ہوتا ہے؟ جو امور قطعی ہوتے ہیں، جن کا ثبوت قطعی ہوتا ہے اور لفظ کی دلالت اپنے مفہوم پر قطعی ہو، وہاں نہ اجتہاد جائز ہے نہ وہاں تقلید جائز۔ اجتہاد تقلید کی جگہ متعین ہے۔ ہم جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور جو ایمانیات کا ہم، تو اس میں امام ابو حنیفہ کے مقلد تو نہیں، کیونکہ یہ اجتہاد نہیں ہو سکتا، اس میں تقلید کیسے جائز ہوگی؟ اجتہاد وہاں ہوتا ہے جہاں ثبوت میں کسی درجے میں خفا ہو،
اشتباہ ہو، ثبوت میں قطعیت نہیں ہے، یا لفظ کی دلالت اپنے مفہوم پہ قطعی نہیں ہے، اس میں ایک سے زیادہ احتمال ہو سکتے ہیں، تو وہاں اجتہاد ہوتا ہے۔ تو مجتہد فی، مجتہدین جس جگہ میں اپنی رائے کا اختلاف کریں گے وہ مجتہد فی ہوگا، اور پھر مجتہدین کے جو متبعین ہیں، محققین ہیں، جو اصحاب تخریج ہیں، اصحاب ترجیح ہیں، یا مجتہد فی المذہب ہیں، اس کو مختلف فی کہیں گے۔ تو ایسے علماء کا اختلاف جو مجتہدین کے محققین ہوں متبعین میں سے، اس میں اصطلاح میں کہتے ہیں مختلف فی، اور جہاں مجتہدین کا اختلاف ہوا ہے اس مسئلے کو کیا بولتے ہیں؟ تو جامع الرشید میں اور الغزالی میں اور کوئی بھی جتنا بھی نظام ہے ریاست کا، اس کو قائم کرنے کے لیے یہ طے کیا گیا ہے کہ جو معاملہ مجتہد فی ہوگا یا مختلف فی ہوگا، اس میں دو مسئلے ہوں گے، دو اس کے ہوگا۔ ایک اس میں انکار نہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یہ چیز وہاں پھر نہیں ہوگی۔ دوسرے ہے کہ مسلمانوں کے معاملات میں اقامت دین کے لیے، مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، ریاست کی مشکلات حل کرنے کے لیے، معاشرتی چیلنجز کو حل کرنے کے لیے آپ اس مسئلے کو لے سکتے ہیں، مجتہد فی مسئلے کو بھی آپ لے سکتے ہیں، مختلف فی مسئلے کو بھی، یعنی اس کی وجہ سے آپ ریاست کو، معاشرے کو، کاروبار کو، تجارت کو بین الاقوامی سطح پہ، قومی سطح پہ آپ لوگوں کو اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ 20 سال پہلے میں نے یہ جملہ بولنا شروع کیا، مجتہد فی، مختلف فی، تو سب نے قبول کیا اس کو کہ بہت اچھی بات ہے، نئی بات ہے، الفاظ بھی بڑے اچھے ہیں۔ اب جب سلسلے شروع ہوئے کہ میڈیا شروع ہوا تو لوگوں نے کہا یہ تو حرام ہے، میں نے کہا بھی یہ تو مختلف فی ہے، مجتہد فی ہے۔ تو جس چیز کو بھی آپ اٹھائیں گے جامع الرشید میں، جو پالیسی بھی ہوگی اس میں یہ چیز ضرور ہوگی کہ جو آپ کے پاس معلومات ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی معلومات ہوں گی، آپ کے پاس جو رائے ہے، جو آپ نے رائے سنی ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی رائے صحابہ کرام سے، مجتہدین سے، سلف صالحین سے، محققین سے موجود ہوگی۔ تو جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر میں اس میں گنجائش دیتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 20 سال اس پہ میں نے بہت کام کیا ہے کہ ریاست کے مسائل کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ افغانستان میں 7 سال میں وہاں رہا مستقل طور پہ، اور اپنے ہاتھوں سے ایک ریاست کو بنتے بھی دیکھا، بلکہ بنایا ہی سمجھے۔ تو اس کے مسائل کو جب میں نے دیکھا، مشکلات کو دیکھا، تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہاں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اسی میں ان ابواب کو بھی ہم دھیان سے پڑھیں جن کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اور اس میں کم از کم 10 ابواب ہیں جو میں بار بار کہتا ہوں۔ ایک اضطرار کے احکام، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، یہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ نظریہ ضرورت نہیں مانتے، ہم سنا ہے نا نظریہ ضرورت، تو نظریہ ضرورت تو قرآن میں ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ، تو اضطرار کے احکام تو قرآن میں ہیں۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کسی کو کلمہ کفر پر مجبور کیا گیا ہے تو وہ زبان سے کلمہ کہہ سکتا ہے بشرطے کہ اس کا دل مطمئن ہو۔ اور اکراہ اور اضطرار کی تعریف کیا ہے کہ کسی کی جان یا اس کے ایک عضو کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو، کہ آپ گن پوائنٹ پہ آپ سے کوئی چیز لے رہا ہے تو آپ کو کب کہیں گے کہ آپ مضطر ہے یا مکرہ ہے؟ تو علماء نے جو اس کا معیار لکھا ہے فقہ حنفی میں، کثرت سے آپ نے پڑھا ہوگا کہ جان جانے کا اندیشہ ہو، یہ ایک عضو کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو، تو وہاں جو حرام چیز ہے، حرام قطعی ہے، اس کی گنجائش ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی جبر کے نتیجے میں پورا دین برباد ہوتا ہو، پوری ریاست برباد ہو جائے، پورا معاشرہ برباد ہو جائے، اور لوگوں کی جان بھی خطرے میں ہو، مال بھی خطرے میں ہو، عزت بھی خطرے میں ہو، دین بھی خطرے میں ہو، تو اس کو کیسے وہاں اس کی اجازت نہیں ہوگی؟ لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اکراہ کا اور اضطرار کا کون فیصلہ کرے گا؟ ظاہر ہے کہ اس کے فیصلے کے لیے بھی تو علماء اور فقہاء اور وہ لوگ جو اس سلسلے سے ماہر ہیں۔ ایسی ضرورت کے احکام۔ اچھا، اکراہ اور اضطرار میں بھی 2 قسمیں، ایک عام اکراہ، اضطرار خاص، کسی ایک علاقے کا اضطرار ہو، ایک فرد کا اضطرار ہو، اور ایک مجموعی طور پر پوری قوم کا، پوری ریاست کا اور مسلمانوں کا۔ جتنا اس کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا اتنی اس میں شدت بھی آتی چلی جائے گی۔ ایسی ضرورت، الضرورات تبیح المحظورات پڑھا ہے نا آپ نے، الضروری یتقدر بقدر الضرورہ، تو کون سی ضرورت ایسی ہے، اس کا بھی فقہاء نے متعین کیا ہے جس سے ممنوع چیز جائز ہو جاتی ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ممنوع مراد ہیں، ہر ممنوع جائز نہیں ہوتی ہے، تو ممنوع کی بھی تفصیل ہے اور ضرورت کی بھی تفصیل ہے، اور اباحت کا بھی درجہ ہے، کہیں فرض ہوگا، کہیں واجب ہوگا، کہیں مستحب ہوگا، کہیں مباح ہوگا، اور بعض جگہوں میں
اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، حرام کے مسئلے میں جب جائیں گے تو اس کا برعکس ہوگا۔ ایسی حاجت، تو حاجت کے احکام بھی، حاجت عامہ، حاجت خاصہ، کہ فقہ میں جب آپ پڑھیں گے تو بہت ساری جگہوں میں فقہا کہتے ہیں حاجت کی وجہ سے یہ جائز ہے، حاجت کی وجہ سے اس کو ہم پاک قرار دیں گے، اس کی نجاست کا فیصلہ نہیں ہوگا، یا جو دونوں عاقدین میں جو معاملہ ہوا ہے تو حاجت کی وجہ سے اس کو ہم جائز قرار دیں گے۔ اس طریقے سے عرف پر احکام ہے، عرف خاص، عرف عام، یہ بہت بڑا باب ہے ہمارے دین میں، تعامل کا باب ہے۔ عرف میں اور تعامل میں فرق ہے، تعامل ہر زمانے کا اس کی حیثیت ہوتی ہے۔ پھر علت کے احکام ہیں، تغییر علت اگر بدل جائے تو حکم بھی بدل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے احون البلیتین، کہ آپ کے سامنے دو ہی راستے ہیں اور دونوں میں نقصان ہے، آپ کیا کریں گے؟ اس میں جو احون، نسبتاً احون ہوگا، کم درجے کی جو چیز ہوگی اس کو آپ اختیار کریں گے۔ تو احون البلیتین ویسی ہے، احون البلایا بھی ہو سکتا ہے، چار پانچ طریقے ہیں، راستے چار پانچ ہیں، ہر ایک میں کرفیو لگا ہوا ہے، تو جہاں کرفیو کم درجے کا ہوگا وہاں جا سکیں۔ ایسے ہی فتویٰ بالمرجوح، یعنی مرجوح اور ضعیف قول پہ فتویٰ دینا، یا مذہب غیر پہ فتویٰ دینا، یا خروج عن المذہب، مختلف اس کے عنوانات ہیں کہ اپنا مذہب چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کرنا۔ یہ وہ ابواب ہیں جن سے آپ ریاست، حکومت، اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسہ، تنظیم، تحریک آپ چلا سکتے ہیں۔